اچھا، تو ایک بہت ہی آپ کہیں چونکا دینے والی خبر ہے۔ گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 میں صرف اے آئی کے انفراسٹرکچر پر $185 ارب خرچ کرنے جا رہا ہے۔ 185 ارب، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی۔ لیکن جب یہ خبر آئی تو وال سٹریٹ کا رد عمل وہ بہت عجیب تھا۔ گوگل کا سٹاک 7% گر گیا۔ اچھا، تو مارکیٹ کو لگا کہ یہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ رقم بہت زیادہ تھی، بلکہ شاید یہ خوف تھا کہ یہ کافی بھی نہ ہو۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ مطلب آخر چند مہینوں میں ایسا کیا بدل گیا کہ ایک ایسی سرمایہ کاری جسے کچھ عرصہ پہلے تک ایک بلبلہ سمجھا جا رہا تھا، وہ اب ایک ناگزیر ضرورت بن گئی ہے؟ یہ سوچ میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ بالکل۔ تو آج جو ہمارے پاس مواد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی کے بارے میں یہ بیانیہ حد سے زیادہ ہائپ سے ناکافی انفراسٹرکچر کی طرف اتنی تیزی سے کیوں چلا گیا۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف 6 مہینے پیچھے جائیں، یعنی 2025 کے وسط میں، تو مالیاتی میڈیا میں تو ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اے آئی پر ہونے والا خرچ حقیقت سے بہت دور ہے، یہ ایک بلبلہ ہے۔ صحیح۔ بڑے بڑے نام جیسے گولڈمن سیکس، سیکویا سب یہی تجزیے شائع کر رہے تھے کہ کیا یہ بڑی ٹیک کمپنیاں اے آئی پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہی ہیں، جس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بیانیہ بہت مضبوط تھا، کیونکہ اس وقت تک زیادہ تر لوگوں کا اے آئی سے تعارف چیٹ باٹس کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ بالکل۔ اور کمپنیاں اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر رہی ہیں کہ ہم بہتر ای میلز لکھ سکیں۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر ایک بنیادی تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کا نام ہے اے آئی ایجنٹس۔ ایک منٹ، جب ہم ایجنٹ کہتے ہیں تو کیا ہم صرف ایک بہتر چیٹ باٹ کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے اس کے پیمانے کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک عام صارف کے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے سے کتنا مختلف ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ چیٹ باٹ سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، ایک چیٹ باٹ آپ کے سوال کا انتظار کرتا ہے۔ ایک ایجنٹ کو آپ ایک مقصد دیتے ہیں اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود مختار طور پر کام کرتا ہے۔ خود مختار طور پر؟ جی، وہ دوسرے سافٹ ویئر استعمال کر سکتا ہے، انٹرنیٹ پر تحقیق کر سکتا ہے، اور ہفتوں تک ایک پروجیکٹ پر کام کر سکتا ہے، آپ کی مسلسل مداخلت کے بغیر۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اب صرف ایک تصور نہیں رہا۔ اچھا، تو یہ محض ایک نظریاتی بات نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی مثالیں ہیں جو فراہم کردہ مواد میں موجود ہوں؟ جی بالکل، اور یہی مثالیں ہی اس ساری تبدیلی کی وجہ ہیں۔ جیسے اینتھروپک کا کلاؤڈ کو ورک ہے، وہ اب بڑی قانونی فرموں کے لیے ہزاروں صفحات کے معاہدوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہزاروں صفحات؟ جی، اور تعمیل یعنی کمپلائنس کو خودکار بنا رہا ہے۔ دوسری طرف اوپن اے آئی نے اپنا فرنٹیئر پلیٹ فارم لانچ کیا ہے، جس پر ایچ پی، اوبر اور اوریکل جیسی کمپنیاں۔ یہ تو بہت بڑے نام ہیں۔ بالکل، یہ کمپنیاں پروڈکشن میں ایجنٹس استعمال کر رہی ہیں، صرف تجربے کے لیے نہیں۔ اور سب سے بڑی تبدیلی تو کوڈنگ میں آئی ہے۔ کوڈنگ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ صرف کوڈ مکمل کرنے میں مدد کرنے جیسا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ۔ اب یہ ایجنٹس خود مختار طور پر سالانہ ہزاروں پروڈکشن کمٹس تیار کر رہے ہیں۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف کوڈ کا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنٹ سافٹ ویئر کی فیکٹری میں خود ایک ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کوڈ لکھتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کا کام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اسے سیدھا مرکزی پروڈکٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ زیادہ تر معاملات میں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ ایجنٹس 24 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، اور جس مقدار میں کمپیوٹنگ پاور استعمال کرتے ہیں، جسے انفرنس کمپیوٹ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک انسان کا چیٹ بورڈ استعمال کرنا تو ایک معمولی سی بات لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے مارکیٹ نے اس تبدیلی پر کوئی نہ کوئی رد عمل تو دکھایا ہوگا۔ مارکیٹ نے اس تبدیلی کو حقیقی وقت میں محسوس کیا۔ اس کا سب سے بڑا اثر ان کمپنیوں پر پڑا جنہیں ہم SaaS یا سافٹ ویئر ایز اے سروس کہتے ہیں۔ یعنی وہ کمپنیاں جو سبسکرپشن پر مبنی سافٹ ویئر بیچتی ہیں، جیسے سیلز فورس، اڈوبی۔ جی، اوریکل بھی۔ جب ایک رپورٹ نے یہ بتایا کہ یہ ایجنٹس قانونی اور دیگر انٹرپرائز سافٹ ویئر کی جگہ لے سکتے ہیں، تو ایک ہی ہفتے میں اس مارکیٹ کی مالیت میں $295 ارب کی کمی واقع ہوئی۔ $295 ارب؟
اسے سیس اپوکلپس کا نام دیا گیا۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ وال سٹریٹ کا حقیقی خوف ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر سی ای او اور ہر فنڈ مینیجر نے سوچا اگر یہ ایجنٹس واقعی ہمارے سافٹ ویئر کی جگہ لے سکتے ہیں تو ہمارا پورا بزنس ماڈل خطرے میں ہے۔ تو یہ ایک نظریاتی بحث سے نکل کر حقیقی پیسوں کا معاملہ بن گیا۔ بالکل، اور اسی تناظر میں تجزیہ کار ڈیرک تھامسن کا ایک کال ہے جو اس ساری صورتحال کا خلاصہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس بات کے امکانات کہ اے آئی ایک بلبلہ ہے بہت کم ہو گئے ہیں، اور اس بات کے امکانات کہ ہم نے کافی انفراسٹرکچر نہیں بنایا بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ بے وقت یہ نہیں مان سکتے کہ اے آئی ایجنٹس اتنے طاقتور ہیں کہ پوری سافٹ ویئر انڈسٹری کو ہلا دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ ان کو چلانے کے لیے کیا جانے والا خرچ فضول ہے۔ واہ، یہ تو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ خرچ واقعی بہت بڑا ہے۔ صرف گوگل ہی 185 ارب ڈالر خرچ نہیں کر رہا۔ نہیں، مائکروسافٹ تقریباً 200 ارب ڈالر اور میٹا 115 سے 135 ارب ڈالر کے درمیان خرچ کر رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں مل کر صرف 2026 میں تقریباً 700 ارب ڈالر خرچ کریں گی۔ 700 ارب ڈالر؟ گوگل کی سالانہ سرمایہ کاری یوکرین کی کل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ناقابل یقین ہیں۔ یہ روایتی کاروباری پیمانوں پر تو پورے نہیں اترتے۔ بالکل نہیں۔ مائکروسافٹ کی کیپٹل انٹینسٹی، یعنی اس کے کل منافع کا وہ حصہ جو وہ اپنے انفراسٹرکچر پر خرچ کر رہی ہے، وہ 45% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی کے لیے یہ ناقابل تصور ہے۔ اور امیزون کا کیا؟ امیزون کا کیپٹل خرچ اس کے سالانہ فری کیش فلو سے تجاوز کر گیا ہے، اور انہیں اس کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے۔ تو پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ایک بلبلہ ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ جی، لیکن جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک دلچسپ نمونہ نظر آتا ہے۔ تاریخ میں 2 بڑی مثالیں ہیں جو ہمارے ذرائع میں بھی موجود ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ریل روڈز کا پھیلاؤ، اور 1990 کی دہائی کے آخر میں فائبر آپٹکس کا بلبلہ۔ بالکل، دونوں میں ایک ہی کہانی دہرائی گئی۔ پہلے بے تحاشا سرمایہ کاری کی گئی، انفراسٹرکچر ضرورت سے زیادہ بنایا گیا، پھر ایک بحران آیا، کمپنیاں دیوالیاں ہوئیں۔ جی، اور پھر چند سال بعد کوئی ایسی ایپلیکیشن سامنے آئی جس نے اس انفراسٹرکچر کا حقیقی استعمال کر کے دنیا بدل دی۔ لیکن کیا یہ موازنہ واقعی درست ہے؟ مطلب ریل روڈ اور فائبر تو ٹھوس فزیکل چیزیں تھیں۔ کیا ہم اے آئی جیسی غیر محسوس چیز پر اسی طرح کی سرمایہ کاری کو جواز دے سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ سیب اور سنترے کا موازنہ ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ موازنہ دلچسپ بھی ہے اور مختلف بھی۔ ریل روڈز کے معاملے میں 1865 اور 1873 کے درمیان امریکہ میں ریل کی پٹریوں کی لمبائی دگنی ہو گئی۔ یہ بہت زیادہ لگا، اور پھر 121 ریل روڈ کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی۔ لیکن پھر کسی نے ریفریجریٹڈ ریل کار ایجاد کی، جس سے شکاگو سے تازہ گوشت نیو یارک تک پہنچایا جانے لگا، اور پوری فوڈ انڈسٹری بدل گئی۔ اور یہی کہانی فائبر آپٹکس کے ساتھ ہوئی۔ ورلڈ کام جیسی کمپنیوں نے خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے لاکھوں میل فائبر کیبل بچھائیں، جس کا 95% حصہ غیر استعمال شدہ پڑا رہا۔ وہ کمپنیاں ڈوب گئیں، اور پھر یوٹیوب اور نیٹ فلکس آئے۔ بالکل، جنہوں نے اس سستے اور وسیع بینڈویڈتھ کا استعمال کر کے اسٹریمنگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے دور کا آغاز کیا، جس پر آج کی پوری ڈیجیٹل معیشت کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں میرے سوال پر کہ یہ مختلف کیوں ہیں؟ جی، ریل روڈز اور فائبر ڈم پائپس، یعنی بے جان پائپ تھے۔ ان کا کام صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں یا ڈیٹا پہنچانا تھا۔ اے آئی انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہانت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل، گوگل، اوپن اے آئی یا اینتھروپک جیسی کمپنیاں صرف بینڈوتھ یا سٹوریج میں ہی بیچ رہیں، وہ علمی صلاحیت بیچ رہی ہیں۔ جب کوئی ایجنٹ قانونی معاہدے کا جائزہ لیتا ہے یا کوڈ لکھتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی قدر ماڈل فراہم کرنے والی کمپنی کے اے پی آئی سے گزرتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بنانے والی کمپنیاں صرف ہوسٹنگ فیس نہیں لیتی، بلکہ ان ایپلیکیشنز کے ذریعے کیے جانے والے علمی کام میں بھی حصہ دار ہوتی ہیں۔ یہ ایک بالکل مختلف معاشی ڈھانچہ ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور یہی وہ ماڈل ہے جو اس بے تحاشا اور فوری سرمایہ کاری کو جواز فراہم کرتا ہے۔ فوری؟ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، یہی میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔
یہ رفتار غیر معمولی ہے۔ آخر یہ سارا پیسہ ابھی اتنی تیزی سے کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس سفاکانہ رفتار کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹریننگ اور انفرنس کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اے آئی پر خرچ کی پہلی لہر جو 2023 سے 2025 کے وسط تک چلی، وہ بنیادی طور پر ماڈلز کو ٹرین کرنے کے بارے میں تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت مہنگا کام ہے، لیکن یہ ایک محدود مدت کا منصوبہ ہوتا ہے۔ آپ چند مہینوں کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور استعمال کرتے ہیں، ایک ماڈل تیار کرتے ہیں، اور پھر وہ منصوبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں وہ انفرنس کا ہے، یعنی ان ٹرینڈ شدہ ماڈلز کو لاکھوں صارفین اور لاکھوں ایجنٹس کے لیے مسلسل 24 گھنٹے چلانا۔ صحیح۔ تو انفرنس فی یونٹ سستا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں رکتا، اور اے آئی ایجنٹس نے انفرنس کی طلب کو اس قدر بڑھا دیا ہے جس کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ گوگل اپنے $185 ارب کا 60% سرورز پر اور 40% ڈیٹا سینٹرز پر لگا رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ ٹریننگ کے لیے نہیں بلکہ انفرنس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کے لیے جہاں اے آئی ایجنٹس کمپیوٹنگ کے سب سے بڑے صارف ہوں گے۔ لیکن اس کی ٹائم لائن بہت سکڑ گئی ہے۔ ہاں، ریل روڈز کو بننے میں دہائیاں لگیں، Amazon ویب سروسز یعنی AWS کو بھی ایک پلیٹ فارم بننے میں تقریباً 6 سال لگے، لیکن اے آئی کا یہ دورانیہ صرف 18 ماہ کا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب کا سگنل فوری طور پر مل رہا ہے۔ بالکل۔ ریل روڈز اور فائبر بناتے وقت کمپنیاں صرف امید کر رہی تھیں کہ مستقبل میں کوئی ان کا استعمال کرے گا، لیکن آج کمپنیاں ایجنٹس بنا رہی ہیں اور حقیقی وقت میں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا موجودہ انفراسٹرکچر ناکافی ہے۔ انتظار کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو اسے ایک پلیٹ فارم ونڈو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا مختصر موقع جو تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھا لے وہ اگلی نسل کے لیے مارکیٹ پر راج کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ AWS کی مثال بہترین ہے۔ Amazon نے 2003 اور 2006 کے درمیان AWS بنایا، جب زیادہ تر کمپنیوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انہیں کلاؤڈ کی ضرورت ہے۔ اور جو کمپنیاں اس وقت انتظار کرتی رہیں وہ اگلے 20 سال تک Amazon کو کرایہ دیتی رہیں۔ آج اے آئی انفراسٹرکچر کے ساتھ بھی وہی موقع ہے۔ جو ابھی بنائے گا وہ اگلے دور کے پلیٹ فارم کا مالک ہوگا، اور جو انتظار کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے کرایہ دار بن کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل کے CEO سندر پچائی نے بروٹل پیس یعنی سفاکانہ رفتار کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کوئی اسٹریٹجک چال نہیں ہے، یہ بقا کی دوڑ ہے۔ یہ تو ہوئی بڑی کمپنیوں کی بات، لیکن یہ انفراسٹرکچر کی تبدیلی انفرادی سطح پر یعنی ہمارے کریئر پر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ جب اے آئی ایجنٹس قانونی معاہدے لکھ سکتے ہیں، مہینوں کا کوڈ لکھ سکتے ہیں اور مالیاتی آڈٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کون سی انسانی مہارتیں ہیں جو کارآمد رہیں گی؟ یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے۔ فراہم کردہ مواد 4 اہم مہارتوں کی نشاندہی کرتا ہے، جو اب پہلے سے کئی زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں۔ پہلی ہے ذوق یا پرکھ۔ ٹیسٹ؟ یہ تو بہت موضوعی سی بات لگتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کریں ایک اے آئی ایجنٹ آپ کو مارکیٹنگ کے لیے 10 نعرے لکھ کر دیتا ہے۔ 10 کے 10 گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کون سا نعرہ آپ کے برانڈ کی روح سے مطابقت رکھتا ہے؟ کون سا آپ کے گاہکوں کے دل میں اتر جائے گا؟ یہ فیصلہ ذوق کا ہے، ڈیٹا کا نہیں۔ ایجنٹس بہت بڑی مقدار میں قابل قبول کام پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا کام حکمت عملی کے لحاظ سے بہتر ہے یا خوبصورت ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام ہوگا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری مہارت کون سی ہے؟ دوسری ہے مخصوص شعبے میں گہری سمجھ، ایکسکوزٹ ڈومین ججمنٹ۔ یہ کسی شعبے کی وہ عملی اور گہری سمجھ ہے جو صرف سالوں کے تجربے سے آتی ہے اور ٹریننگ ڈیٹا میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر؟ وہ وکیل جو جانتا ہے کہ مذاکرات میں کون سی شق صرف دکھاوے کی ہے اور کون سی واقعی اہمیت رکھتی ہے، یا وہ انجینئر جو جانتا ہے کہ کون سا آرکیٹیکچرل فیصلہ 18 مہینوں بعد مسائل پیدا کرے گا۔ یہ علم ایجنٹس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا۔ صحیح۔ اور تیسری ہے تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت، فینومینل ریمپ۔ جب ٹیکنالوجی ہر ہفتے بدل رہی ہو تو آپ کی خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کی صلاحیت سب سے اہم ہو جاتی ہے۔
یہ صرف کوئی آن لائن کورس کر لینا نہیں، بلکہ روزانہ نئے ٹولز استعمال کرنا اور اپنے ذہنی ماڈل کو مسلسل اپڈیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک میٹا سکل ہے، یعنی وہ مہارت جو باقی تمام مہارتوں کو قابل استعمال بناتی ہے۔ اور چوتھی، جو ذرائع کے مطابق شاید سب سے مشکل ہے، بے رحم ایمانداری۔ ریلنٹلیس آنیسٹی۔ جی، اور یہ واقعی سب سے مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے کام کا جائزہ لینا اور ایمانداری سے یہ تسلیم کرنا کہ کون سے حصے اب اے آئی بہتر، سستا اور تیز کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ میں نے کئی ماہرین سے بات کی ہے جو اپنی زندگی کے 20 سال ایک خاص مہارت میں لگا چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ ماننا کہ ایک مشین اب یہ کام ان سے بہتر کر سکتی ہے، پیشہ ورانہ موت کے مترادف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سچائی کا سامنا کر لیتے ہیں، وہی اپنی توانائی ان کاموں پر لگا پاتے ہیں جہاں ان کی پرکھ اور سمجھ کی واقعی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کے مستحکم ہونے کا انتظار کرنا ایک ہارنے والی شرط ہے۔ بالکل، ٹیکنالوجی کی رفتار کم نہیں ہو رہی بلکہ تیز ہو رہی ہے۔ اے آئی ٹولز استعمال کرنے اور اپنے کام کرنے کے طریقے کو اے آئی کے ارد گرد اثر و تعمیر کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا صرف آپ کی پیداواریت 10% بڑھا سکتا ہے، جبکہ دوسرا انقلابی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں متعلقہ رکھے گا۔ تو آج کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑا خرچ لاپرواہی یا فضول خرچی نہیں ہے، یہ آنے والے معاشی دور کی بنیاد ہے جو اسی سال رکھی جا رہی ہے جب اے آئی ایجنٹس ایک تصور سے نکل کر حقیقت بن گئے ہیں۔ بالکل، بات کو اگر ہم شروع سے جوڑیں تو گوگل کی 185 ارب ڈالر کی جو رقم چند مہینے پہلے پاگل پن لگ رہی تھی، اب ایک نئی معاشیت کی پیشگی ادائیگی یعنی ڈاؤن پیمنٹ معلوم ہوتی ہے۔ تو اصل سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم کافی تیزی سے اور کافی زیادہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز خیال۔ ذرائع میں بتایا گیا کہ کوڈنگ ایجنٹس کی پہلی بڑی کامیابی اس لیے تھی کیونکہ اس کے نتائج کو فوری اور موضوعی طور پر پرکھا جا سکتا تھا، یعنی کوڈ کام کرتا ہے یا نہیں۔ قانون اور مالیات جیسے واضح شعبوں سے ہٹ کر اور کون سے ایسے شعبے ہو سکتے ہیں جہاں نتائج کی جانچ کے لیے اسی طرح کے واضح اور موضوعی پیمانے موجود ہیں؟ وہ کون سی نظر انداز شدہ صنعتیں یا پیشے ہیں جو ایجنٹس کی اگلی بڑی تبدیلی کا مرکز بن سکتے ہیں، جیسے ہی ہم ان کے کام کو منظم طریقے سے پرکھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیں گے؟